اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں، اور اس قرآن و سنت کی راہ سے وہی لوگ انحراف برتتے ہیں جن کے حق میں تباہی و بربادی مقدر ہوتی ہے۔ محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے ہم خوشگوار زندگی کیسے گزاریں، خوشگوار زندگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، گزارے نہیں بلکہ خوشگوار زندگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار رہے، اس کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں رہیں، اور تکلیفیں اور ٹینشن اور دوسرے پرابلم سے اپنے آپ کو فری رکھے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ایک ہیپی لائف زندگی گزارے، لیکن اس کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں، کچھ اپنے آپ کو معاف بھی کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری قربانیاں دینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یہ چیزیں ہم کو خوشگوار زندگی حاصل ہو۔ ہم صرف تصور کر لینے سے یا کچھ بے شمار چیزیں کر لینے سے ہم کو خوشگوار زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ لوگ اس خوشگوار زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، یعنی بہترین گھر بناتے ہیں، اپنے گھر کو محل بنا لیتے ہیں، آرام دہ گھر بنا لیتے ہیں، ہر چیز کی سہولیات رہتی ہیں، لیکن وہ محل میں بھی رہتے ہوئے کیا ہے، وہ ٹینشن میں رہتا ہے، اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ وہ بہترین کھانا کھانے کے لیے مختلف ہوٹلوں کا بھی رخ کرتا ہے، اور مختلف سفر کرتا ہے تاکہ اس کو کیا کچھ ٹینشن سے فری ہو جائے اور مختلف اس کو کیا ہے راحت مل جائے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی کیا ہے وہ ہمیشہ کیا ہے ٹینشن میں رہتا ہے، اور اس کا ذہن منتشر رہتا ہے، اور وہ اس کو کبھی سکون اور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو آئیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خوشگوار زندگی کن چیزوں میں رکھا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک خطیب صاحب نے ایک مقولے کا ذکر کیا ہے جو عربی زبان میں بہت ہی مشہور ہے، کہ اگر آپ راحت، سکون، خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو تین چیزوں میں ہے۔ کہا الراحت کل الراحہ فی ثلاث، مکمل راحت اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تین چیزوں میں رکھی گئی: التسامح والتفاؤل والتغافل۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ مقولہ ہے عربی بھی زبان میں۔ التسامح کہتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنا، دوسری چیز ہے والتفاؤل، ایک دوسرے اچھا گمان کرنا، اور تیسری چیز ہے نظر انداز کر دینا، چشم پوشی اختیار کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی میں سکون میسر ہوگا اور اس کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ آئیے یہ تین چیزیں جو خطیب صاحب نے یہ ذکر کیا ہے، جو کہ عربی مقولے میں اس کا ذکر ہے، اس کو ہم قرآن حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کے سلسلے میں کیا رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس چیز میں ذکر کیا، التسامح،
तसामुह के माने एक दूसरे को माफ़ करना। ये एक दूसरे को माफ़ करना एक बहुत बड़ा अजर का काम है और बहुत बड़ी नेकी है, और ये हर कोई हरकस व नाकस नहीं कर सकता है। जिसका ज़र्फ बड़ा हो और जो बड़े दिल का रक्स हो, उससे क़ल्ब रखता हो, तो वही काम आदमी कर सकता है। एक कमज़र्फ आदमी दूसरों को माफ़ करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होता है। तो इसलिए एक आप खुशगवार ज़िंदगी चाहते हैं तो एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। जब तक आप एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशगवार ज़िंदगी हासिल नहीं होगी, आपको ज़िंदगी में सुकून हासिल नहीं होगा, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं, फ़मन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोगों को माफ़ कर देता है और सुलह कर लेता है, फ़अज्रुहु अलल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसका अजर अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रख लिया है। क्या दो बातें फरमाए, माफ़ कर देना और सुलह कर लेना। फ़मन अफ़ा व अस्लहा, जो लोगों को माफ़ करता है और सुलह कर लेता है, फ़अज्रुहु अल्लाह ताला फरमाते हैं उसका अजर मेरे पर है। तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसका अल्लाह ताला ने अजर नहीं रखा है, बल्कि फरमाया कि उसका अजर मेरे पे है, छोड़ दो। नहीं, जैसे एक बड़ा आदमी है, जब उसके सामने बोला जाता है इसकी ज़िम्मेदारी मेरे पर है, तो अब वो बड़ा आदमी है तो अपने हिसाब से, अपने शान के हिसाब से क्या उसकी किफ़ालत करेगा, उसका देखभाल करेगा, जैसा कि लोग कहते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी मेरे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें ऐसी बयान फरमाई है कुरान में, और फरमाया कि ये चीज़ें कि मुझ पर छोड़ दो, इसका अजर मुझ पर है, इसका अजर अल्लाह ताला ने दूसरे नेकियों का तो बतलाया ना, 10 नेकियों से ले, अगर कोई आदमी एक नेकी करता है तो उसको 10 नेकियों से लेकर 700 नेकियों तक अजर अता फरमाता है। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं अल्लाह ताला ने उसको उसकी नेकी की बयान नहीं फरमाया, बल्कि अपने ऊपर फरमा रखा है। उसमें से पहली चीज़ जो यहाँ पर बयान की गई है कि फ़मन अफ़ा, जो लोगों को माफ़ करता है, वो असलहा, और सुलह कर लेता है, फ़अज्रुहु अल्लाह, तो इसका अजर बेहद हिसाब है। इसका हम अजर का तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने क्या नेमतें और क्या अजर रखा है, हम इसका तसव्वुर नहीं करते। अल्लाह ताला ने इसको बयान नहीं फरमाया। फ़मन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अल्लाह। और दूसरी चीज़ है सब्र। आदमी सब्र करता है, अगरचे कि उस मौजू से मुतालिक नहीं है, आपको जिक्र करते चलूँ कि जिसका अजर अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रख लिया है, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बेहद हिसाब अता फरमाता है, उसका भी अजर अल्लाह ताला ने अपने ऊपर है। और इसी तरह तीसरी चीज़ का रोज़ों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। अल्लाह ताला हदीस क़ुदसी में क्या फरमाते हैं, रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है, रोज़ा मेरे लिए, अब इसका अजर व अना अज्ज़ी बिही, मैं उसको अपनी तरफ से अलग से अजर दूंगा। तो ये 3 ऐसे बड़े बड़े काम हैं, 3 बड़े ऐसे अजर के काम हैं, अल्लाह ताला ने उसको अजर अपने ऊपर रख लिया है, उसका बेहद हिसाब अजर अता फरमाया। तो ये कितनी बड़ी सिफत है, लोगों को माफ़ कर देना, लोगों से सुलह कर लेना, ये इसको करता आदमी क्या है, अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ नहीं करे। आप लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है और अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि मुझे माफ़ करो, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करे। अल्लाह ताला फरमाता है इरहमु मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिल अर्ज़, तुम लोगों पर रहम करो, मैं आसमान वाला तुम पर। आप लोगों पर रहम नहीं करेंगे और अल्लाह ताला से रहम की उम्मीद रखेंगे, आपको कभी भी नहीं। तो इसी तरह जो और एक हदीस में भी फरमाते हैं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह ताला उस बंदे यानी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में हमेशा मदद में लगा रहता है जब तक कि वो अपने भाई की मदद में लगा रहे। आप भाई की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप इस्तेताअत रख सकते हैं, कर सकते हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस्तेताअत मदद नहीं कर रहे हैं, फिर आप अल्लाह ताला से अपने मामलात के लिए मदद की तलब करें, आपको मदद हासिल नहीं होगी। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद। हर जगह अल्लाह ताला ने शर्त रखा है, आप पहले आगे बढ़ो, पहले आप ये काम करो, फिर अल्लाह ताला करेगा। लेकिन आप बगैर कुछ किए कि आप कहें कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे, मदद करे, माफ़ करे, ऐसा नहीं हो सकता। हर जगह अल्लाह तबारक तआला ने ये फरमाया, शर्त रखा है, इरहमु मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम। फिर और एक आयत खतीब साहब ने जिक्र किया है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं
تم اللہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، لپکو، آگے بڑھو، اور اللہ کے اپنے رب کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑو، لپکو، یعنی اس میں مسابقہ کرو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرو، کوشش کرو۔ ارضها السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنت کی کشادگی کسی ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو کہ متقی پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ متقی پرہیزگار کون ہیں؟ ان کی صفت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء، جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے متقین کی 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ متقین کی کون ہے؟ متقین آپ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی روزے رکھ رہے ہیں، رمضان کے اور نفل روزے سب رکھ رہے ہیں، یہ آپ کا انفرادی عمل ہے، آپ کا انفراد۔ آپ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خلق خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جب تک آپ خلق خدا کے لیے نہیں کریں گے، اللہ آپ کی رحمتیں برکتیں آپ کے حاصل ہیں۔ الذین ينفقون، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ جو لوگ متقین وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کا بھی تعلق کیا ہے؟ لوگوں سے ہے، آپ کی اپنی ذات سے دیکھیں۔ والکاظمین الغیظ، دوسری صفت فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو معاف کر دینا، غصے کو، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا ہے۔ آپ کے پاس آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کی مزاج کے خلاف، آپ کی طبیعت کے خلاف، آپ کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، لیکن آپ طاقت رکھتے ہیں اس کو مارنے کی، اس کو گالی دینے کی اور اس سے انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا ہے؟ معاف کر دیتے ہیں، غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اس میں 2 چیزیں بیان فرمائی، غصے کو پی گئے، خاموش بیٹھے، لیکن آپ نے دوسری چیز فرمائی والعافین عن الناس، دل سے بھی معاف کر دینا ہے۔ آپ سے کسی کے ساتھ انبن ہو گئی ہے تو آپ، ارے اللہ کا حکم ہے غصہ پی جانا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، غصہ پیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف غصہ ہی نہیں پینا ہے بلکہ دل سے بھی نکال دینا ہے۔ والعافین عن الناس، تبھی کہیں جا کے اللہ تعالیٰ وہ محسنین میں، احسان کرنے والوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن آپ وقتی طور پر غصے کو پی گئے، خاموش بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں، لیکن آپ دل میں رکھے رہے، کبھی موقع ملا تو اس سے بدلہ لوں، یا ہمیشہ اس سے خط تعلق کر لیے، اور تو یہ معافی نہیں ہے۔ یہ معافی کیا ہے؟ غصہ کو بھی پی جانا ہے اور دل سے بھی معاف کر دینا، واللہ والعافین عن الناس۔ تو اس لیے جو انسان کو اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے، ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو لوگوں کو معاف کرنا کا سلیقہ سیکھیں، کیونکہ انسان کو انتقام لینے میں انسان کو اتنا مزہ نہیں آتا ہے، اتنا لطف حاصل نہیں ہوتا جتنا کہ لوگوں کو معاف کرنے میں آتا ہے۔ کبھی لوگوں کو معاف کر کے دیکھیے، ان کو درگزر کر کے دیکھیے، تو آپ کو کتنی دلی راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ انتقام لیتے ہیں، انتقام لینے والے بھی یہ سوچ لیں کہ اس سے بڑا انتقام لینے والا اللہ تعالیٰ موجود ہے آپ کا۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ درگزر والی زندگی، لوگوں کو معاف کرنے والی کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو بھی معاف کرنے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ ہیں، میں ہوں، کون ہے کدھر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالا مخموم القلب صدوق اللسان، 2 باتیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، بیسٹ آدمی ہے تمام لوگوں میں، کون سا ہے؟ مخموم القلب صدوق اللسان۔ دوسرا جو صفت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا معنی ہے سچا آدمی، سچی زبان والا، یعنی کبھی جھوٹ نہ بولنے والا آدمی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صدوق اللسان نعرفہ، یعنی سچا آدمی، صدوق اللسان کے معنی میں تو ہم کو معلوم ہے کہ صدوق اللسان کس کو کہتے ہیں، یعنی جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ لیکن فما مخموم القلب، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مخموم القلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، صحیح الالبانی۔ یعنی مخموم القلب، جس کا دل کیا ہے؟ بالکل ایسا دل ہو جس کا دل کیا ہے؟
تقی متقی پرہیزگار ہو، اس کا دل، تقوی کا تعلق کہاں سے؟ دل سے ہے۔ آپ کے ظاہری اعمال سے بھی اس کا دلالت کرتے ہیں، لیکن اصل تعلق انسان کے تقوی کا تعلق ظاہر میں تو ہمیں ایک اچھی شکل و صورت، شرعی صورت بنا کے رکھتے ہیں، لیکن تقوی کتنا ہے، کیا ہے پیمانہ، اس کا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کس کے اندر کتنا تقوی ہے۔ وہ تقی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخموم القلب وہ ہیں جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ النقی، صاف ستھرا تھا، لا اسم فی، یعنی ایسا دل، اس کے دل میں کوئی کدورت نہیں رہتی، کوئی بغض نہیں رہتا ہے، کوئی کینہ نہیں رہتا، لا اسم فی، کوئی اس میں گناہ نہیں رہتا، ولا بغی، اور نہ کوئی ظلم کرنے والا ہوتا، ولا غل ولا حسد، اور نہ کوئی کینہ ہوتا ہے، ولا حسد، اور نہ ہی حسد ہوتا ہے۔ یہ ایسے بیماریاں ہیں، یہ دل کی ایسی بیماریاں ہیں، اگر اس کے کسی کے اندر موجود ہیں تو ہمیشہ وہ ٹینشن میں رہے گا۔ حسد کرنے والا، کینہ کرنے والا، کینہ رکھنے والا ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ حسد کسی کو بھی دیکھتا ہے، ارے اس کو یہ نعمت ملی ہے، اس کو کیوں ملی ہے، وہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کو اتنا یہ کیوں ملا ہے، ارے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آپ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مقدر میں لکھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، آپ حسد کرنے والے، آپ اس کے اوپر تنقید کرنے، یہ کیسے اس کو مل گیا، کیسے مل گیا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر، تو حسد کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے اس کو مل کر رہتا ہے، تو حسد، تو یہ سب سے پہلی صفت جو یہاں بیان کی گئی تھی خوشگوار زندگی انسان کو حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا؟ التسام، ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ بہت بڑی اہم صفت ہے۔ قرآن احادیث میں بے شمار آیتیں اور حدیثیں ذکر کی گئی ہیں جو یہاں اب ذکر نہیں کی جا سکتی ہے اس مختصر سے وقت میں، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری صفت خطیب صاحب نے جو فرمایا کہ جس سے انسان کی زندگی میں خوشگوار ماحول پیدا ہو سکتا ہے، خوشگوار زندگی حاصل ہو سکتی ہے، وہ ہے التفاؤل۔ تفاؤل میں یعنی اچھا گمان کرنا اور اس کا اچھا مطلب لینا، یعنی نیک فالی لینا۔ التفاؤل کے لفظی معنی تو کیا ہے؟ نیک فالی لینا۔ آپ کسی کے بارے میں کوئی چیز سمجھیں تو اس کو کوئی کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کا غلط گمان نہیں کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہر کوئی آدمی جو بھی کام کرتا ہے تو سمجھ، ارے یہ اس وجہ سے کر رہا، اس وجہ سے اس کا غلط گمان، ہمیشہ نیگیٹو ذہن رہتا ہے اس کا، منفی سوچ، ہمیشہ منفی سوچ رہنے والے کبھی بھی کیا ہے سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں آپ مثبت زندگی گزاریں، مثبت سوچ رکھیے ہمیشہ، یہ کیوں کیا لوگ، ورنہ ایک ایک لفظ پر پکڑ لیتے ہیں، ارے یہ لفظ کیوں بولے ہمارے، تو فلاں کیوں بولے، انہوں ایسا بیٹھے تھے، انہوں ایسا فلاں جگہ گئے تھے، اس لیے کرے تھے۔ لوگوں کا ذہن ایسا بن جاتا ہے، ہر چیز میں نیگیٹو ذہن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ دوسروں کا تو کچھ ہوتا نہیں، لیکن ان کی زندگی میں کیا ہے، یہ جو ٹینشن آج کل ہر ایک کو ہو چکا ہے، یہ کس وجہ سے؟ خود اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کیا ہے ٹینشن میں مبتلا کر رہا ہے، ڈپریشن میں مبتلا کر لے رہا ہے۔ یہ اپنی ہاتھ کی کمائی ہے جو اس اپنے اندر پیدا کر رہا ہے۔ تو اگر آدمی ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کرے، اچھا سوچے، تو اس کی زندگی بھی خوشگوار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی یہی طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ صلح حدیبیہ ایک بہت بڑا سیرت کا ایک بہت بڑا اہم واقعہ گزر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے تھے، لیکن کفار مکہ سن 6 ہجری میں، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، سن 6 ہجری میں، مکہ تو 10 ہجری میں فتح ہوا، تو 8 ہجری میں فتح ہوا تھا، تو 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمرہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ اکرام کو تقریباً 1400-1500 صحابہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے روک دیا کہ آپ عمرہ کرنے نہیں آ سکتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ہتھیار کے، بغیر کسی لڑائی کے صرف عمرہ کر کے آنے کا ارادہ تھا، لیکن کفار مکہ نے۔ تو اب اس دوران کئی وفود کے تبادلے ہوئے، وہاں سے کفار کی جانب سے کچھ لوگ آ رہے تھے یعنی بات کرنے کے لیے، یہاں سے بھی گئے تھے، اور بہت سارے ایک بڑا واقعہ ہے اس کی، تو یہاں موضوع سے متعلق جو اہم نقطہ ہے وہ بتا۔ تو آخر میں جو وہاں کفار کی جانب سے جو شخص آیا، پہلے بھی کئی لوگ آئے تھے کفار کی جانب سے، مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، آخر میں جو آدمی آیا تھا کفار کی جانب سے، اس کا نام تھا سہل کے معنی آسانی کے۔
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار کی جانب سے انہیں سہل کیا ہے آ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے کو آسان فرما دے گا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں میں کیا ہے اچھا بدگمانی اچھی کیا ہے اچھا ہر چیز میں کیا ہے بدگمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ اچھا حسن ظن رکھتے تھے، اچھا گمان رکھتے تھے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان، چاہے وہ جگہ کے تعلق سے ہو یا لوگوں کے تعلق سے ہو۔ تو یہ کیا ہے اچھا گمان رکھنا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ آپ کو بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا حسن ظن رکھنے، کیونکہ ایک حدیث قدسی بھی ہے جیسا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کام کرتے رہتا ہوں، اگر بندہ میرے تعلق سے اچھا سوچے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اگر بندہ میرے تعلق سے برا گمان کرے تو میں بھی اس کے ساتھ وہی ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا کرے گا، میرا بھلا کرے گا، میرا مستقبل اچھا کرے گا، میرے بیوی بچوں کا اور میرے تمام معاملات کا، جاب کا، ہر چیز کا کیا ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا اچھا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اچھا۔ لیکن آپ ہمیشہ ہی منفی سوچ رکھے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ فلاں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں کوئی رکاوٹ ڈالیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو دوسری چیز جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ انہیں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا، لوگوں سے بھی اچھا گمان رکھنا، یہ چیز ایسی ہے، ورنہ لوگوں سے بدگمانی رکھنے نے جیسے کہ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے ہر ایک کے ساتھ بدگمانی، فلاں انہوں کیوں گئے، فلاں کیوں گئے، لوگوں کے تعلق سے آپ کو اپنے مسائل خود اتنے زیادہ ہیں اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے مسائل کے بارے میں الجھتے رہتے ہیں، الجھ کے اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ لوگوں کے مسائل آپ اپنے بیوی بچوں کے مسائل حل کر لیجئے، وہی کافی ہے آپ کے لیے، لیکن آپ غیر ضروری لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو غیر ضروری آپ خود اپنے آپ پر کیا ہے ٹینشن لے رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کیا ہے بہت ہی کیا ہے ٹینشن اور ہمیشہ پریشانیوں میں گزرتی رہتی ہے۔ آخری چیز جو خطیب صاحب نے کہا کہ جو انسان کو کیا ہے خوشگوار زندگی اس کو فراہم کرتی ہے وہ ہے چشم پوشی، تغافل، یعنی نظر انداز کرنا، جس کو اردو میں کہتے ہیں نظر انداز کر دینا۔ آپ جانتے ہیں یعنی ایک شخص آپ کے ساتھ کچھ برا کر رہا ہے، لیکن بعض وقت کیا کرنا پڑتا ہے آدمی کو کیا ہے خاموش بیٹھ جانا پڑتا ہے، یعنی ہر چیز کی پکڑ آپ کرنے لگ جائیں، لوگوں کو ایک ایک چیز کی پکڑ کرنے لگ جائیں گے تو لوگوں کا کیا ہے بہت بڑے زندگی کیا ہے ٹینشن میں ہو جائیں گے، یعنی چاہے وہ بیوی بچوں کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کا معاملہ ہو، یا رشتہ داروں کے ساتھ کا ہو، یا آپ کے جاب کے ساتھیوں کے ساتھ کا معاملہ ہو، آپ جانتے بوجھتے ایک آپ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ فلاں کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ کیا ہے نظر انداز کر دیجیے، ویٹ کیجیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کچھ مانا، صبر کیجیے۔ تو یہ چیز کیا ہے تغافل، یعنی اعراض کر دینا، خاموش بیٹھ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایک جگہ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم معاف کر دو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلین سے اعراض کرو۔ اگر آپ کو ایک جاہل آپ کے ساتھ کیا ہے آپ سے بدسلوکی کرنا چاہ رہا ہے تو آپ بھی الجھ جائیں ان کے ساتھ، آپ بھی ان کے ساتھ وہی رہنا، تو پھر آپ کے اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اس لیے کوئی جاہل جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو آپ کیا ہے نظر انداز کر دیجیے، آپ کی بے عزتی ہے اس میں، جاہل کے ساتھ الجھنا کیا ہے اس میں آپ اپنی بے عزت اپنی عزت کو گنوا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو کیا ہے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، تو یہ آپ کے لیے کیا ہے بہتر رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ الجھ جائیں گے، اس کے ساتھ لڑیں گے تو بہت بات آگے بڑھتے چلے جاتی ہے اور آپ کی زندگی ہمیشہ کیا ہے ٹینشن میں رہے گی۔ اس لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے فرماتے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، رحمان کے بندے
رحمان کے خاص بندے جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوتی ہے ان کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب ان کا سامنا کسی جاہلوں سے ہوتا ہے قالوا سلاما تو کہتے سلام بھائی، آپ سے الجھنا نہیں میری، آپ سے بات کرنا نہیں ہے میری، آپ ان سے بات کرنا کیا ہے اور کیا ہے لڑائی جھڑ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے لوگ کیا ہے ایسے لوگوں سے کیا ہے اعراض کر جائیں اور ان سے الجھے نہیں، تو کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو لوگوں کے لیے اللہ کی خاطر کیا ہے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اختیار ہے۔ یعنی آپ عاجزی اختیار کریے، انکساری اختیار کیے، یہ مت سمجھیے کہ آپ کی اس میں شکست ہے، اس میں آپ کی کیا ہے بے عزتی ہو رہی ہے، نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کیا ہے آپ عاجزی اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو سربلندی عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں، یہ تین وہ چیزیں ہیں جس سے اگر انسان ان چیزوں کو یعنی ایک دوسرے کو معاف کرنا اور اچھا گمان کر رکھنا لوگوں کے تعلق سے بھی، اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، اور پھر لوگوں کے تعلق سے بھی ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، اور تیسری چیز یعنی اچھا گمان کرنا اور معاف کرنا ایک دوسرے کو، یہ تین چیزیں ایسی ہے کہ اگر انسان کیا ہے اس کے اوپر یعنی لوگوں سے جاہلوں سے اعراض کرنا اگر ان تین چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ہمیشہ کیا ہے خوشگوار ہو جاتی ہے، اور یہ تمام ٹینشن سے ڈپریشن سے اس کی زندگی کیا فری ہو جاتی ہے اور اچھی طرح سے۔ لیکن اگر غیر ضروری اپنے آپ کو ان تمام چیزوں میں الجھائے رکھے گا تو اس کی زندگی کیا اجیرن بن جاتی ہے، اور اس کے لیے زندگی چاہے وہ محل میں بھی رہ رہا ہوتا ہے، بہترین گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو کیا ہے چین کی نیند نہیں آتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تو اللہ تعالیٰ جھوپڑی میں بھی رہیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق ہماری زندگی گزارے اللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔